مرکز پنجتن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ کہکشاں سے زیادہ حسین کہکشاں سے زیادہ حسین کہکشاں سے زیادہ حسین تیرے گھر کا چمن فاطمہ تیرے گھر کا چمن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ سبحان اللہ تیری ممتا کے ہے دو نین تیری ممتا کے ہے دو نین تیری ممتا کے ہے دو نین ایک حسین ایک حسن فاطمہ ایک حسین ایک حسن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلد کا عرش پر ہے دیمار خلد کا عرش پر ہے دیمار خلد کا عرش پر ہے دیمار چکے تیرے چرن فاطمہ چکے تیرے چرن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ ساتھ میں رکھ لے وہ کیا بھی دبانا مرکز پنجتن فاطمہ کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین و حسن فاطمہ پھر حسین و حسن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ تیرے شوہر کے در سے ملا تیرے شوہر کے در سے ملا تیرے شوہر کے در سے ملا ہم کو رزق سکن فاطمہ ہم کو رزق سکن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ آخری اشعار سماعت فرمائیے غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو
بہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین انداز میں ہمارے یاسین بھائی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو، آپ کو جس کا بے صبری سے انتظار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی لمحات میں ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اس سے قبل جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے جلسگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ خاص کر نوجوان بچوں سے میں گزارش کروں گا جو ابھی بھی ارد گرد میں کھڑے ہو کر باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام لوگ جو ہے جلد سے جلد جلسگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ آئیے دوستو، اس جلسے کے کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا کہ ہمارے حافظ و قاری محمد انور حسین ربانی صاحب قبلہ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے انوکھے انداز میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے اور سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا حبیب اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ بیٹھیے دوستوں، آن کر لو، آن کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار سنانے سے پہلے نبی اور آل نبی پر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے بھر کے نظروں میں، زمانے بھر کے نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے بھر کے نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیے آپ۔ زمانے بھر کے نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے بھر کے نظروں میں، زمانے بھر کے نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی جس کو کرے اونچا، سبحان اللہ بولو، جذبے کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ جو لوگ نبی کو نور سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ رسول پاک کو ہم نے خدا کا
ہمارے قبر میں ہرگز ہمارے قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا ہمارے قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا کٹا کے اپنے سر کو دے دیا اسلام کے خال جیسا ہو نہیں سکتا کوئی بھی فاطمہ کے لال جیسا ہو نہیں سکتا نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں کوئی کتنا بلند و بالا ہو اپنے گھرانے میں سبحان اللہ بولو کوئی کتنا بلند و بالا ہو اپنے گھرانے میں ہر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تھوڑا سا علم ہو گیا تھوڑا سا ہنر مل گیا تو ہر کوئی انسان اپنے آپ کو ایک بڑا مرتبہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا درجہ سمجھتا ہے مگر شاعر کیا فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے شاعر فرماتے ہیں کوئی کتنا بلند و بالا ہو اپنے گھرانے میں کوئی کتنا بلند و بالا ہو اپنے گھرانے میں مگر آل محمد کے مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا آخری شعر سنا کر میں ختم کر دوں گا ہمارے ہند میں لاکھوں کروڑ بادشاہ گزرے ہمارے ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے ہمارے ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے میرے خواجہ کے جیسا آواز سے بولو میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا السلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی بہترین انداز میں ہمارے حافظ انور حسین صاحب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی نعت پاک سے محبت کرنے اور نعت پاک گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دوستو آپ کو جس چیز کا بے صبری سے انتظار ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیان شروع ہو جائے گا تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ بیٹھیے زور سے بولے یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے بولے یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے بولے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ غلامان محمد کی
کی آواز نہیں ہے، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ یار بازاروں میں چلا چلا کر باتیں کرتے ہو، یہاں چلانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا حبیب اللہ۔ آئیے دوستو، جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے ان کی بارگاہ میں مائک دے دوں، جن سے میری مراد آل نبی اولاد علی، سبحان اللہ، زور سے بولو، آل نبی اولاد علی اور حضور شہزادہ حضور سید خوشتر ربانی صاحب قبلہ، شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا الشاہ سید سرور ربانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالیہ کی بارگاہ میں میری ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنی نورانی عرفانی خطاب سے تمام لوگوں کے دلوں کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور ایمان کے نور سے منور عطا فرمائے۔ اور آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، جشن عید میلاد النبی حضور سید سرور ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و حفاظ کرام، میرے عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت الروح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل کر یارم محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضی، ہو بلائے رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یارب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، اسپہ سرکار ربانی محمد عبد الرب مجھ کو ربانی بنا اس مقتدا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. برگِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہوں، اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تفضلات عنایتیں آپ تمامی حضرات کو نصیب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے مرکز عقیدت پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں ہم سب کی دستگیری فرمائے. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کے دستور کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں. بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. جس کی طلعت سے روشن ہے دونوں جہاں، جس کی طلعت سے روشن ہے دونوں جہاں، نور حق کا وہ تارا ہمارا نبی. ارے جس کی طلعت سے روشن ہے دونوں جہاں، نور حق کا وہ تارا ہمارا نبی. جس کی طلعت سے روشن ہے دونوں نور حق کا وہ تارا ہمارا نبی. جس کی طلعت سے روشن ہے دونوں جہاں، نور حق کا وہ تارا ہمارا نبی. نور حق کا وہ تارا ہمارا نبی. جس کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے، انہی کا سہارا ہمارا نبی. ان کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے، انہی کا سہارا. اب ہمارا نبی کہتے رہیے، ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی کہیے. یقین مانیے سرکار کہہ دیں گے ہمارا امتی. ارے جس کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں، جس کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے، انہی کا سہارا ہمارا نبی.
جن کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے انہیں کا سہارا اور ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو گیا ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو گیا ڈوب سورج بھی پل بھر میں واپس ہوا ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو گیا ڈوب سورج بھی پل بھر میں واپس ہوا ڈوب سورج بھی پل بھر میں واپس ہوا جس کی انگلی سے رحمت کے دھارے بہے جس کی انگلی سے رحمت کے دھارے بہے وہ حبیب دلارا ہمارا اور جس کا کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے انہیں کا سہارا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ صدق صدیق کو جس طاقت ملی صدق صدیق کو جس طاقت ملی اور فاروق عثمان کو شوکت ملی صدق صدیق کو جس طاقت ملی اور فاروق عثمان کو شوکت ملی جس سے مولا علی کو شجاعت ملی جس مولا علی کو شجاعت ملی وہ صحابہ کا پیارا ہمارا نبی مولا علی کو شجاعت ملی وہ صحابہ کا پیارا یہ جس مولا علی کو شجاعت ملے وہ صحابہ کا پیارا اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ جس کے دربار ہوئے جبریل امین دربان کا مطلب کیا ہوتا ہے غلام آپ کا دربار وہ دربار ہے کہ جبریل امی بھی غلام بن کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس کے دربار ہوئے جبریل امی ایسا ذیشان ہے جس کا ثانی نہیں جس کے دربار ہوئے جبریل امین ایسا ذیشان ہے وہ جس کا ثانی نہیں جس کی دلداریاں خود ہی خالق نے کی جس کی دلداریاں خود ہی خالق نے کی وہ خدا کا دلارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا اور مقتہ سماعت فرما لے کہ بن کے نور مجسم وہ ظاہر ہوا بن کے نور مجسم وہ ظاہر ہوا جس خوش تر زمانہ منور ہوا نور مجسم وہ ظاہر ہوا جس خوش تر زمانہ منور ہوا جس خوش تر زمانہ منور ہوا جس تاریک دل جگمگانے لگا
جس تاریک دل جگمگانے لگے، جس تاریک دل جگمگانے لگے، وہ چمکتا ستارہ ہمارا نبی، جس تاریک دل جگمگانے لگے، وہ چمکتا ستارہ ہمارا نبی، جس تک کوئی سہارا جہاں میں نہیں ہے انہی کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عقیدت و محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الرحمن علم القرآن، ترجمہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، ٹیچنگ۔ کیا؟ سکھانا۔ علم القرآن، علم الرحمن، رحمان کا مطلب خدا، رحمان کا مطلب خدا، الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ نے قرآن سکھا دیا۔ سبحان اللہ، کس نے؟ رحمان نے، اللہ نے قرآن سکھا دیا، کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کا علم اتنا، نبی کا علم اتنا، نبی کو یہ معلوم وہ نہیں معلوم، نبی کو اس کی خبر ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں آؤ، اب تھوڑا ایکو کم کر دیجیے، ایک تھوڑا سا بڑھا بھی دیجیے، بالکل ختم مت کر دیجیے۔ ہلو، اور تھوڑا بڑھائیے ہلکا سا، بہت تیز ہو گیا، کم کریے۔ ہلو، ٹھیک، ابھی بھی تھوڑا کم کر دیجیے، تھوڑا ایک، ہلو اور کم کریے، ہلو 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 ہلو، ٹھیک ہے، رہنے دو۔ تو نبی کے علم کو ناپتے ہیں، نبی کے علم کو تولتے ہیں کہ نبی کا علم اتنا، نبی کا علم اتنا، نبی کا علم اتنا، نبی کا علم اتنا، اور یہاں تک کہ معذاللہ ایسا بولتے ہیں کہ نبی کا علم گدھے خچر کے برابر ہے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند کریں گے؟ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، جانا بھی مت ان کے پاس، ورنہ وہ آپ کا ایمان چرا لیں گے۔ ایک عالم، ایک اس کا شاگرد، مثال کے طور پر میرا علم کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ لوگوں سے زیادہ ہو۔ فخر نہیں کر رہا ہوں، گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، تحدیث نعمت شکرانے کے طور پر بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑا بہت 19-20 کا فرق، کہ تھوڑا بہت آپ سے زیادہ ہو۔ جب ہمارا علم و آپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا، ہم کو سکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مدرسہ دارالعلوم ربانیہ ہے۔ آپ ہمارے علم کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ علم دکھتا نہیں ہے، کچھ علم ظاہر ہوتا ہے، کچھ علم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو میری بات چھوڑو
اب میں آپ سے مثال کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پڑھا دے تو کیا آپ پڑھانے والے کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مچل کر بول دو، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو۔ اگر اعلیٰ حضرت کسی کو پڑھا دے تو ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی بات تو چھوڑو، سوچو اگر کسی کو غریب نواز پڑھا دے، ہندوستان کے راجا پڑھا دے، ہمارا خواجہ پڑھا دے، تو ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خواجہ غریب نواز کے آگے چلتے ہیں کہ اگر کسی کو غوث اعظم پڑھا دے، ولیوں کا تاجدار پڑھا دے، ہمارا امام پڑھا دے، تو ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آگے چلو، اگر کسی کو امام حسین پڑھا دے، ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی کو امام حسن پڑھا دے، ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور چلو آگے بڑھو، اگر کسی کو مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اگر کسی کو پڑھا دے تو ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آگے چلو، مولا علی کو چھوڑو، اگر کسی کو ہمارے آقا پڑھا دے، نبیوں کا سردار پڑھا دے، تو پڑھنے والا کبھی ابو بکر بن جاتا ہے، پڑھنے والا کبھی عثمان غنی بن جاتا ہے، پڑھنے والا کبھی عمر فاروق بن جاتا ہے، پڑھنے والا کبھی مولا کائنات بن جاتا ہے۔ تو جب ہم مچل کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، دل کی گہرائیوں سے بولو، جملہ نوٹ کرنا، اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ جب ہم نبی کے پڑھائے ہوئے شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو پھر جس نبی کو ہمارے خدا نے پڑھایا ہو، ہم اس کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، حضور جمال ملت زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ الرحمن، ہم نے اور آپ نے نہیں سکھایا، رحمان نے سکھایا، سبحان خدا نے سکھایا، پروردگار عالم نے سکھایا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی تانے بھیجنے لگتا ہے تو ہمارا چاہنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ کوئی ہماری برائی کرنے لگے، ہمارے محبت والے، ہم تو نہیں بولیں گے، ہمارے محبت والے اس کا ضرور جواب دے دیں گے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے، قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر بتاتے، قرآن اور خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے، قرآن کی تعریف کرتے، تو کفار مکہ کیا کہتے کہ اس کو قرآن سکھانے والا اللہ نہیں بلکہ قرآن سکھانے والا کوئی انسان ہے۔ کون کہتا؟ بچوں خاموش۔ تو کیا کفار مکہ یہ کہتے کہ نبی کو قرآن سکھانے والا اللہ نہیں ہے بلکہ نبی کو قرآن سکھانے والا کوئی انسان۔ جیسے ہی نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچتی، ہمارے نبی غمگین ہو جاتے، ہمارے نبی مایوس ہو جاتے، ہمارے نبی
پریشان ہو جاتے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں، میں لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، میں لوگوں کو قرآن کی فضیلت بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو قرآن بتا رہا ہوں کہ قرآن ہے کیا، لیکن لوگ ہمارے مشن کو فیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ نہیں سکھا رہا ہے بلکہ کوئی انسان سکھا رہا ہے۔ ہمارے نبی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر قدرت دیکھو، ہمارے نبی مایوس ہوتے ہیں، وہاں اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی آپ مایوس مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے لوگوں، مچل کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، نبی خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے لوگوں، قرآن کو سکھانے والا، نبی اکرم کو سکھانے والا قرآن کوئی ملا نہیں ہے بلکہ نبی کو قرآن سکھانے والا میں خود اللہ ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ اچھا میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات، کفار مکہ ایک اعتراض اور کرتے تھے اور شاید آج کے دور کے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امی سکھاتے تھے۔ کون؟ جبریل امی سکھاتے تھے۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی قرآن کی صورت نازل کرتا تو جبریل امی کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں بھیجتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ قرآن کو جبریل کے ذریعے بھیجتا تھا مگر سکھانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے نہیں بلکہ جبریل کو ذریعہ بناتا تھا، اس طریقے سے کہ جبریل یہ میرا پیغام محبت لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اچھا اگر یقین نہ ہے تو ایک دلیل لے دیتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آئے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد۔ آپ قرآن کی ابتدا کرتے ہیں الف لام میم، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ مل جائے گا کہ یہ وہ قرآن ہے، کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مولانا، بڑے سے بڑا مفتی کسی کو بھی بلا کر لے آؤ اور اس سے پوچھو کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، کسی کو بھی لے آؤ اور اس سے پوچھو کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، بڑے سے بڑا علامہ نہیں بتا سکتا ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ ارے علامہ کو تو چھوڑو، جبریل علیہ السلام نہیں بتا سکتے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے کاف ہا یا عین صاد، سرکار کی بارگاہ میں آیت کو لے کر آئے، اس ٹکڑے کو لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پڑھو۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کاف
सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। चल कर बोलो यार। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं काफ, सरकार कहते हैं मैं समझ गया। फिर जिब्रील कहते हैं हाँ, सरकार कहते हैं मैं समझ गया। फिर जिब्रील कहते हैं या, सरकार कहते हैं मैं समझ गया। फिर जिब्रील कहते हैं ऐन, सरकार कहते हैं मैं ये भी समझ गया। फिर जिब्रील कहते हैं साफ, सरकार कहते हैं मैं ये भी समझ गया। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अपने इल्म को सरकार के इल्म के बराबर नहीं समझते थे। ये ना पूछा कि सरकार आपको कैसे मालूम, बल्कि जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल जाने कि इसका मतलब क्या हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे सरकार का इल्म। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को क्या सिखाया? कुरान। अच्छा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक है, पढ़ते हैं आप? पढ़ना चाहिए। ताक में सजाने के लिए कुरान नहीं है। तो ये वो कुरान है कि जिस पे तिब्यानन लिकुल्ले शैइन, हर इल्म का, हर चीज का इल्म मौजूद है कुरान में। बोलिए, हर चीज का इल्म मौजूद है। ये कुरान की इतनी वुसअत है कि इसमें सारा जहां नहीं समा सकता कुरान इससे। लेकिन मुफस्सिर फरमाते हैं कि अगर कुरान को समेटना हो, अगर बोलिए समेटना हो, तो वो कुरान का निचोड़ सूरे फातिहा में आ जाता है। सुभान अल्लाह। बहुत मजे की चीज बताऊंगा इंशाअल्लाह, आप बेकरार हो जाएंगे। बड़ी तमहीद बांध रहा हूँ, बोर मत होइएगा। कि कुरान को अगर समेटा जाए तो वो समेट कर सूरे फातिहा में आ जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सूरे फातिहा जानते हैं ना आप लोग? क्या होता है? कुल हुवल्लाहु अहद सूरे फातिहा होती है ना? नहीं होती, फिर क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको चेक कर रहा था। तो जब कुरान को पूरा समेटा जाए तो निचोड़ कर वो समेट कर सूरे फातिहा में आ जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और अगर सूरे फातिहा को समेटा जाए तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ जाता है। आया? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समेटा जाए तो वो बिस्मिल्लाह की बे में आ जाता है। सुभान अल्लाह। यही खत्म नहीं, अगर उसको भी समेटा जाए तो सारा कुरान बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते में समा जाता है। समझ में आया? पूरा कुरान है, उसको समेटो तो सूरे फातिहा में, उसको समेटो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, उसको समेटो तो बिस्मिल्लाह के बे में, उसको समेटो तो बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में समा जाता है। सुभान अल्लाह। ये नुक्ता जानते हो कौन है? ये नुक्ता जानते हो कौन है? आप मौला अली की बारगाह में चलते हैं, अली मुश्किल शेर खुदा की बारगाह में चलते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के बेग के नीचे का नुक्ता कोई और नहीं हो बल्कि मैं खुद अली हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बहुत तवज्जो आपकी। कुरान किस पर नाजिल हुआ?
بولیے سرکار پر نازل ہوا. تو یہ قرآن ساکت قرآن ہے, مطلب خاموش قرآن ہے. جو قرآن نازل ہوا وہ کون سا قرآن ہے؟ خاموش قرآن ہے. اور دوسری طرف ہم کو پتا چلا کہ علی بھی قرآن ہے. بتایا نا بھی, علی بھی قرآن ہے. ایک وہ قرآن ہے جو خاموش قرآن ہے, ایک علی ہے جو بولتا قرآن ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ بولتا قرآن ہے. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے نا. ایک وہ قرآن جو خاموش قرآن, ایک مولا علی بولتا قرآن. اب مجھے کہہ لینے دو, اب مجھے کہہ لینے دو کہ جو خاموش قرآن ہے وہ رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا. اب وہ بولتا قرآن کعبہ کعبہ پہ نازل ہوا. اور سنو مزیدار بات, علی پیدا ہوئے, سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ میں آپ کو واقعہ نہیں بتا رہا ہوں. علی پیدا ہوئے, کہاں پر پیدا ہوئے؟ سب کو معلوم ہے نا, خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن آنکھیں نہیں کھولی. کیا بات ہے. اماں نے گود میں لیا, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. رشتہ داروں نے لیا, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اور لوگوں نے بھی گود میں لیا, لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اگر علی پہلے آنکھیں کھول لیتے تو خانہ کعبہ کا دیدار ہو جاتا. بھائی اس سے اچھی کیا فضیلت تھی. اگر پہلے آنکھیں کھول لیتے تو ماں باپ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی. اگر پہلے آنکھیں کھول لیتے تو رشتہ داروں کو دیکھ لیتے. مگر علی نے آنکھیں نہیں کھولی. لیکن جیسے ہی ہمارے آقا نے گود میں لیا, اپنی آغوش میں لیا, علی نے آنکھیں کھول لی. اے علی, پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ سرکار کے اوپر کیا نازل ہوا؟ قرآن. تو سرکار کون ہوئے؟ صاحب قرآن. توجہ فرمائیے گا, سرکار کون ہوئے؟ صاحب قرآن. اے علی آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ پہلے آنکھیں کھول لیتے تو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے. پہلے آنکھیں کھول لیتے تو رشتہ داروں کے چہرے کو دیکھ لیتے. پہلے آنکھیں کھول لیتے تو خانہ کعبہ کے در و دیوار کی زیارت کر لیتے. اے علی پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ بارگاہ علی سے جواب ملتا ہے کہ میں قرآن ہوں. قرآن چل کر بولو, ہاتھوں کو اٹھا کر بولو, دل کی گہرائیوں سے بولو, میں قرآن ہوں. قرآن. اگر پہلے آنکھیں کھول لیتا تو کسی اور کا دیدار کرتا. میں قرآن ہوں. قرآن. میں نے سوچا کہ جب آنکھیں کھولو تو کسی اور کا دیدار نہ کرو. قرآن ہوگا سب سے پہلے صاحب قرآن کا دیدار. قرآن ہو کر سب سے پہلے صاحب قرآن کا دیدار کرو. تو علی کون ہے؟ بولتا ہوا قرآن ہے. سبحان اللہ. اور سنو سنو مزے کی بات, وہ قرآن سرکار کے دل پہ نازل ہوا. سبحان اللہ. اور جب علی نے آنکھیں کھول کے بارگاہ نبوت میں آئے, آغوش رحمت میں آئے, آغوش مصطفیٰ میں آئے, تو کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ وہ خاموش قرآن
सरकार के दिल पर नाजिल हुआ और ये बोलता हुआ कुरान सरकार की आगोश में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मकाम अली समझने की तौफीक अता फरमाए। अली से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा अली को कोई पहचानने वाला है ही नहीं। जिस तरह कोई कुरान को नहीं पहचान सकता कि कुरान की कितनी वुसअतें हैं, कुरान के अंदर कितना इल्म है, कुरान के अंदर कितनी वसीयतें हैं, कुरान के अंदर कितनी गहराई है, कुरान के अंदर कितना इल्म है, इसी तरह कोई अली के इल्म को भी नहीं पहचान सकता, अली की वसअतों को भी नहीं पहचान सकता, अली की रिफातों को भी नहीं पहचान सकता, अली के मंजिल को भी कोई नहीं पहचान सकता। सरकार ने फरमाया मुझे डर है अगर मैं अली के मर्तबे, अली के राज से पर्दा हटा दूं तो कोई कहीं लोग अली को खुदा ना समझने लगे। अल्लाह, ये है अली का मकाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मकाम मौला अली समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ बात चल रही थी? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को क्या सिखाया? कुरान। अब कुरान में हर चीज का इल्म है। अब एक एतराज करने वाला खड़ा हो गया कि ठीक है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म सिखा दिया, हो सकता है थोड़ा बहुत सिखाया, हो सकता है इतना सिखाया, उतना सिखाया, उतना सिखाया, उतना सिखाया। अब एक उस्ताद जब शागिर्द को पढ़ाता है, उस्ताद तो पूरी कोशिश करता है कि मेरा शागिर्द पूरी तरीके से पढ़ ले, समझ ले, लेकिन बहुत से शागिर्द ऐसा होते हैं कि कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, है कि नहीं है? आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, टीचर आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बहुत आला पैमाने का स्टूडेंट्स होता है, कोई मीडियम क्लास का होता है, कोई थर्ड क्लास का होता है, कोई बिल्कुल ही बेकार होता है। टीचर वही रहता है, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि हमारा स्टूडेंट हमारी थ्योरी को, हमारी ज़बान को अच्छी तरीके से समझ जाए और ये किताब उसके जहन में बैठ जाए। टीचर कोशिश करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट कामयाब हो जाए। एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया, ठीक है अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है सब कुछ इल्म हो अल्लाह ने, या अल्लाह ने सिखाया लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब इल्म सरकार ने सीख लिया हो। माज़अल्लाह, इसमें गुस्ताखी है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक पढ़ाने वाला होता है, एक पढ़ने वाला होता है और एक जिसको पढ़ाया जाता है। जो चीज़ पढ़ाई जाती है, तो आप देखो पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है, और जो पढ़ी जा रही है वो किताबुल्लाह है। सुभान अल्लाह। लेकिन तब भी इतराज करने वाले ने इतराज किया, ये तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ सीख लिया हो सकता है जमीन की खबर तो दे देते हो, आसमान का इल्म ना हो सकता है चांद का इल्म तो हो, सूरज का इल्म ना हो सकता है कि जाहिर का इल्म तो हो, बातिन का इल्म ना हो, लेकिन मेरा परवरदिगार आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर कुछ जानता था। एतराज करने वाले का एतराज अल्लाह ताला देता हुआ नजर आ रहा है। अरे नादान, मैं खुदा हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, मैंने अपने हबीब को सिखाया है, मैंने अपने हबीब को सिखाया है, हर चीज सिखाई है। जमीन की खबर दी है, आसमान की खबर दी है, सूरज की खबर दी है, चांद की खबर दी है, जन्नतों की खबर दी है, जन्नत की खबर दी है, दोज़ख की खबर दी है, हश्र की खबर दी है, कब्र की खबर दी है। ऐ नादान, मेरे महबूब पर एतराज न करना। मैंने अपने महबूब को अल्लामा मौला बदन तालब जो कुछ मेरा महबूब नहीं जानता था, मैंने सब कुछ अपने महबूब को सिखा दिया।
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے سکھا دیا، سکھا رہے نہیں ہیں، سکھا رہے نہیں ہیں یا سکھا دیں گے نہیں ہیں۔ وَعَلَّمَكَ، ہم نے سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اب اعتراض ہی ختم ہو گئی۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ بھی قرآن ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ان کی نظروں میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ آؤ اب سرکار کا علم غیب دیکھتے ہیں۔ ہمارے سرکار کو اللہ نے کتنا غیب عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، آپ آسمانوں کی خبر نہیں جانتے تھے نا، کوئی بات نہیں، ہم نے سکھا دیا۔ زمین کی خبریں نہیں جانتے تھے آپ، کوئی بات نہیں، ہم نے سکھا دیا۔ حشر کی خبر نہیں جانتے تھے، ہم نے سکھا دیا۔ جنت کی خبر نہیں جانتے تھے، ہم نے سکھا دیا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ اچھا، آپ سے پہلے ایک دو تین سوال میں کروں۔ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں؟ نہیں معلوم، گنیے نہیں۔ کتنے لوگ آئے ہیں؟ نہیں معلوم۔ اچھا، آپ سب کے نام جانتے ہیں؟ بولیے۔ نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ لوگ اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے نام نہیں جانتے، کل کیا ہوگا؟ کس سے آپ ملاقات کریں گے؟ کیا آپ کو ان کا نام معلوم ہوگا؟ صحیح بولیے بھائی، شاید کوئی ہو جو جانتا ہو۔ نہیں نا؟ ہمارا علم یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، چہرے پہچان بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کا نام نہیں جانتے، تو ان کے ابا کا نام کیسے جانیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے نام نہیں جانتے تو ان کے ابا کا نام کیسے جانیں گے؟ یہ بات تو چھوڑو، کل آپ کس سے ملاقات کریں، کیا اس کے نام نہیں جانتے؟ اب سنیے آپ، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے۔ سبحان اللہ بولے۔ صحابہ کرام ارد گرد ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے قریب ایک کانا دجال آئے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی جانتے کانا دجال آئے گا، لیکن یہ سوچو کہ یہ بتایا کس نے ہے آپ کو؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ کانا دجال آئے گا تو آئے گا، یہ وہ بھی مانتے ہیں لیکن تب بھی علم غیب نہیں مانتے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب کانا دجال آئے گا اور میرے چاہنے والے، دین محمد پر چلنے والے ان سے جہاد کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسی تو کوئی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب سنو بڑی بات کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے وقت کانا دجال آئے گا، میرے چاہنے والے اس سے جنگ لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ اے صحابہ کرام سنو، جو جہاد کریں گے میں اللہ کا رسول ان کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ،
ان کے نام جانتے ہو؟ یہی خاموش نہیں ہوئے. میرے سرکار کا علم تو دیکھو، 1400 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں کہ کانا دجال آئے گا، میرے چاہنے والے ان سے جہاد کریں گے. میں ان کے نام جانتا ہوں. سرکار یہی خاموش نہیں ہے بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں ان کا نام بھی جانتا ہوں اور ان کے جو باپ ہیں میں ان کا نام بھی جانتا ہوں. ان کا نام جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. ختم کرے کہ اور بتائے آگے؟ بتائیے، بتا دیں. میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. اور سنو سنو، جس سواری پر وہ سوار ہوں گے مچل کر بول دو، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو کہ میں محمد رسول اللہ. قیامت کے دن کانا دجال آئے گا. میں اپنے چاہنے والوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور وہ جس سواری پر سوار ہوں گے اس سواری کے رنگ و روپ کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. گھوڑے کس کلر کے ہوں گے، کس رنگ کے ہوں گے، کس قامت کے ہوں گے، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا عاشق جنگ لڑنے جائے گا. یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. سبحان اللہ. من میں آئی آپ کو بات؟ تو اسی عقیدے پر قائم رہنا میرے بزرگوں اور دوستوں. بھٹکنا مت. کہیں پر بھی جاؤ پہلے عشق رسول دیکھو ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارے سرکار کا علم غیب کہ سرکار قیامت کی بھی خبر. اچھا، ایک سرکار مولا علی کے بارے میں سرکار کا علم غیب بتا دیا میں نے. اور سب سے پہلے مولا علی کے بارگاہ میں چلتے ہیں. لوگ سرکار کے علم پر اعتراض کرنے لگے. اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. اس وقت جب لوگ سرکار کے علم پر اعتراض کرتے تھے تو سامنے حضرت علی آتے تھے. اور آج بھی سرکار کے علم غیب پر اعتراض ہوتا ہے تو علی کا غلام احمد رضا آ جاتا ہے. تو سمجھ لینا جو سرکار کے علم پر اعتراض کرے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. تو علی کی بارگاہ میں لوگ سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرنے لگے کہ سرکار کو علم غیب نہیں. حضرت علی کو جلال آیا، کہنے سرکار کی بات کرتے ہو، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس آؤ، بتاؤ تمہیں کیا پوچھنا ہے. کیا بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ جب سرکار کے علم پر اعتراض ہوا تو مولا علی کو جلال آ گیا. ارے نادان، سرکار کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ علم غیب کیا ہوتا ہے. علی کی بارگاہ میں آؤ. لوگوں کی ہمت نہ ہوئی علی کے جلال کو دیکھ کر. ایک آدمی آتا ہے، سن رہے ہیں کتنے؟ دو آدمی آتے کہ تین؟ کتنے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے. اے علی، علم کے بڑے پکے ہو، بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تمہیں اتنا ہی علم ہے تو بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبریل ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، جبریل فرشتہ ہے. آنے والا کہہ رہے ہیں علی اگر تمہارا علم سچا ہے، پکا ہے، تو یہ بتاؤ اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ علی نے ہاتھ نہیں جوڑے. ارے یار، میں تو تم سے دنیا کی خبر پوچھ رہا تھا، کہاں تم جبریل کی خبر پوچھنے لگے؟ یہ نہیں کہا علی نے. اچھا، جبریل کی خبر لینا چاہتے ہو؟ ہاں بتاؤ جبریل کہاں ہے. میرے علی نے نگاہیں اٹھائی. ایک آسمان نے، دو آسمان نے، تین آسمان نے، ساتوں آسمان کو دیکھ ڈالا.
नजरें नीची करी, तहत सरा देख डाला, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जन्नत देख ली, दोज़ख देख डाली, पुल सिरात देख लिया, हौज़ कौसर देख लिया। क्या जिब्रील हमेशा मदीने में रहते हैं? हर जगह रहते हैं। इंडिया देख डाला, मैं तो ये कहूँगा। मौला अली ने इंडिया को देख लिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितने ममालिक है सबको देख डाला, शहर शहर देख डाला, नगर नगर देख डाला, गांव गांव देख डाला, करिया करिया देख डाला, गली गली देख डाली, कूचा कूचा देख डाला, सारी कायनात को देख डाला। मौला अली कहते हैं, ऐ आने वाले सुनो सुनो, मैंने सातों आसमान को देख डाला है, मैंने तख्ते सरा को देख डाला है, मैंने सारी कायनात को देख डाला है। मुझे जिब्राइल कहीं नजर नहीं आ रहे, मुझे जिब्राइल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा इल्म सच्चा है, अगर कायनात में कहीं जिब्राइल है तो वो कहीं और नहीं बल्कि खुद तुम जिब्राइल हो। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या हुसैन। सुभान अल्लाह, ये है अली का इल्म। तभी तो कहा गया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है इल्म गैब। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सही माने में इल्म गैब मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए। आपके पास कोई भी आए, आपको पहले उनसे चंद सवाल करना है कि भाई इल्म गैब मुस्तफ़ा पर यकीन रखते हो? अगर कहें नहीं तो कहना भाई तुम रास्ता नाप लो, हम ठीक हैं। तुम रास्ता नाप लो, हम ठीक हैं। हमको पढ़ना होगा, हम अपने अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों से पढ़ लेंगे। इख्तियार मुस्तफ़ा की बात है, यही सवाल करो। नबी को अपनी तरह मानते हो? अगर कहें हाँ, बड़ा भाई मानते हो? हाँ भैया तुम बड़े भाई बने रहो, हम छोटे, हमको छोटे रहने दो। और दूसरा चीज़ कि कभी भी कोई भी चीज़ पर एतराज़ हो, जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करें, झंडे क्यों लगा रहे हो, हैं लाइटें क्यों लगा रहे हो, मिलाद क्यों मना रहे हो, जुलूस क्यों निकाल रहे हो, तो एक सवाल करना कि क्या कहीं कुरान में मना है, क्या कहीं हदीस पाक में मना किया गया है? अगर कहें नहीं तो मसला ये है कि इस्लाम में हर चीज़ जायज़ है। बहुत गौर से सुन लीजिए, इस्लाम में हर चीज़ जायज़ है सिवाय इसके कि जिसको कुरान और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया हो। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, हर चीज़ जायज़ है सिवाय उसके जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया। अब जायज़ क्या आप लिस्ट बनाएंगे? कुर्सी, क्या कुर्सी में बैठना कुरान से साबित है? बताइए, हदीस से साबित है? आप ये मैक लगाए हुए हैं, क्या कुरान और हदीस में इसका जिक्र है? नहीं। आप ये मरकरी लगाए हैं, कुरान और हदीस में कहीं इसका जिक्र है? नहीं। जायज़ की लिस्ट कहाँ तक बनाएंगे आप? इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है, दीन आसान है, कठिन नहीं है। तो मेरे सीधा सीधा फलसफा यह, फार्मूला ये है कि अगर कुरान और हदीस में मना कर दिया हो तो हमको बता दो, हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यह हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारे हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।
آج کا میچ بہت شاندار ہے، ایسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر اپنے پرائے آپ کے در سے جھولی کو بھر بھر کے جائے، اپنے پرائے آپ کے در سے جھولی کو بھر بھر کے جائے، اللہ اللہ سخاوت والے، اللہ اللہ سخاوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو، نوری کو تم نور بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو، ہم سب کو تم نور بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو، ہم سب کو تم نور بناؤ، ایسی ایسی چمکیلی رنگت والے، ایسی رنگت چمکیلی والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا معدن وجود اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مظہر لطف اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کے نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اونو محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر سا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کی دعاؤں میں سکینہ کا اثر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں گے اوپر چڑھ جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔